اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین، انسان کے اوپر زندگی کے عالم میں دو کیفیتیں تعین ہوتی ہیں۔ کبھی انسان کو راحت و آرام ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، کبھی انسان کو غم اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو احوال کے مطابق دو عبادتیں مشروع فرمائی ہیں۔ انسان کو آسودگی کے عالم میں، آشائش اور آرام کی حالت میں شکر کرنا چاہیے، مصیبت و تکالیف پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو مقرر فرمایا۔ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ملے اور انسان آرام کی زندگی گزار رہا ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لائے، شکر کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میری شکر گزاری کرو، ناشکری نہ کرو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا عبادت کرنے والا بندگی کرنے والا کو کہا گیا ہے جو شکر گزار ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاک اور حلال چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اللہ کی بندگی کرتے ہو۔ گویا کہ جو شاکرین ہیں وہی بندگی کرنے والے ہیں، اور جو انسان شکر گزاری نہیں کرتا وہ عبادیت اور بندگی سے بھی دور ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے شکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور شکر کرنے والوں کو نعمتوں کے اندر اضافہ فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں یقیناً ان کے اندر اضافہ کر دوں گا، نعمتوں کو بڑھا کر دوں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہر حال میں شاکر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو متنبہ کیا، تم کو آگاہ کیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا کر دوں گا۔ جو انسان شکر کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے معمون رہتا ہے، اور شکر کرنا ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ اگر انسان ایمان لے آیا، اللہ کی اطاعت کو قبول کر لیا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیں گے، تکلیفوں میں گرفتار نہیں کریں گے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قدر شناس ہے اور سارے احوال کو جاننے والا ہے۔ ہر انسان کی حالت کو جانتا ہے، کون شاکر ہے اور کون غیر شاکر ہے۔ دشمن خدا ابلیس لعین کو سب جانتے ہیں،
اس کو شکر کا مقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا قبولیت کا کیا درجہ ہے ابلیس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں انسانوں کی گھاٹ لگا کر بیٹھوں گا اور آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان کو گھیروں گا، اور اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، انسانوں میں سے اکثر شکر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اے ان لوگوں کی اولاد جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا اور غرق ہونے سے ان کو بچا لیا، انہو کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، لہذا ان کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے تم بھی شکر گزار بندے بنو، شکر کرنے والے بنو۔ تو انسانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام جو سارے انبیاء کے سردار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور ہر انسان جانتا ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ ساری انسانیت میں سارے انبیاء سے بھی برتر اور بالا ہے، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، بلکہ اس کائنات کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا درجہ اور مرتبہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو، برابر بھی کسی کا مرتبہ نہیں، بڑا تو کیا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کا عالم یہ تھا، حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام رات کو اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کے پاؤں مبارک ورم سے پھول جایا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ مشقت اور یہ ساری تکالیف میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے کرتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کی ہر حالت خیر ہی خیر ہے، مومن جس بھی حالت میں ہوتا ہے وہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اس کے لیے شر نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ شاکر ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کو اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر انسان کو، اس مومن کو کوئی خیر کی چیز پہنچتی ہے، کوئی خوشی پہنچتی ہے اور اس پر وہ شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے مومن کا معاملہ اللہ کے یہاں الگ ہی ہے، یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ نہیں، صرف مومن کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس انسان کے اندر وہ خصلتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صابر و شاکر لکھیں گے، اور جس انسان کے اندر وہ خصلتیں نہیں ہوں گی اس کو صابر و شاکر نہیں لکھیں گے۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ انسان اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے ماحول کے اوپر دیکھے، اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے، اپنے سے بڑے دیندار کی طرف دیکھے اور اس کا اتباع اور اس کی پیروی کرے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو فضیلت اس کو عطا کی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر و شاکر لکھیں گے۔ اور جو انسان دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور جو چیز اس کو نہیں ملی اس پر افسوس کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صابر و شاکر نہیں لکھیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کو جب بھی کوئی خوشی کی بات پہنچتی تھی، کوئی خوشخبری پہنچتی تھی تو آپ علیہ السلام اللہ کی شکر گزاری کے لیے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، سجدے میں گر جایا کرتے تھے،
تو آپ کی امت کے لیے بھی یہ سبق ہے اور یہ طرز ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی راحت پہنچے، کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر گزاری کرے۔ وہ شکر گزاری کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، چاہے شکر کا سجدہ کر لے یا شکرانے کی نماز پڑھ لے یا دل کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی تعریف کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے ان میں شامل فرما جو کم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کیسی دعا ہے، کیسی دعا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ ایک آیت تھی ما معه الا قلیل، کہ نبی کے ساتھ جو لوگ تھے ایمان والے وہ بہت کم تھے، اور دوسری آیت انہوں نے پڑھی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے بندوں میں شکر کرنے والے، شکر گزاری کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے نجات پانے والوں میں، ایمان والوں میں اور شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ شکر کا درجہ صبر سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ صبر جو ہے وہ انسان کو تکلیف کی حالت میں کرنا ہوتا ہے، اور شکر جو ہے انسان کو آسودگی کی حالت میں کرنا ہوتا ہے۔ جب انسان کے احوال درست ہوتے ہیں تو انسان صحیح راستے پر بہت کم قائم رہتا ہے۔ جب انسان کے پاس مالداری آتی ہے، انسان کے پاس آسودگی آتی ہے، انسان کے پاس راحت ہوتی ہے، انسان کو عزت ملتی ہے، تو وہ انسان راہ راست سے عموماً بھٹک جاتا ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ملیں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت و ثروت سے نوازا، جن کو راحت و آرام دیا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مرتبے پر فائز کیا، اور اس کے بعد وہ انسان صحیح راستے پر قائم رہے اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہے۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر بہت کم ملیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پر ہر راحت پر، ہر آشائش پر، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کا شکر کرتے رہیں۔ جب اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے درجات پر فائز فرمائیں گے اور دنیا اور آخرت کی کامرانی اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔